ہمیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں رزق میں اضافے کی دعائیں کی جاتی ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور حکم بھی یہی ہے کہ انسان جب معنوی نعمتوں کی طلب کرے خداوند متعال کی بارگاہ سے، وہاں مادی نعمتیں جو ہیں مال و دولت کے اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن بہتر دعا کون سی ہے؟ بہتر دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رزق کی برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ خدایا ہمیں بابرکت رزق عطا فرما، بابرکت زندگی عطا فرما۔ جہاں آپ زندگی کی طولانی اور اس کے طولانی ہونے کی دعا کرتے ہیں، وہاں بابرکت زندگی کی دعا کرنی چاہیے۔ بابرکت رزق کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، بابرکت رزق کیسے حاصل ہوتا ہے، بابرکت زندگی کون سی ہوتی ہے، ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ بس اسی حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام کا ایک مختصر سا واقعہ کہ سید الانبیاء ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے جانے لگے، 8 درہم آپ کی جیب میں تھے، آپ بازار جانے لگے تاکہ اپنے لیے کوئی پیراہن خریدیں، قمیض خریدیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے بازار سے پہلے ایک مقام پر کیا دیکھا؟ ایک کنیز ہے جو رو رہی ہے۔ سید الانبیاء تھے، رحمت اللہ عالمین ذات، رؤوف اور مہربان رسول، بشریت پر سب سے زیادہ مہربان ذات۔ حضور کو اس کا رونا گوارا نہ ہوا، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور وہ 2 درہم مجھ سے کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ میں اب واپس جاؤں گی، میرا مالک مجھے سزا دے گا، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ حضور نے وہ 8 درہم جو آپ کے پاس تھے ان میں سے 2 درہم آپ نے اس کو دے دیے اور فرمایا جاؤ اس سے وہ چیز خریدو اور واپس اپنے گھر جاؤ۔ حضور چل پڑے، 8 درہم میں سے 2 درہم اس کو دے دیے، باقی آپ کے پاس 6 درہم رہ گئے۔ بازار میں پہنچے، آپ نے 4 درہم کی اپنی ایک پیراہن خریدی، ایک قمیض خریدی، اس کو زیب تن کیا، 2 درہم باقی بچ گئے۔ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک فقیر ہے، ایک سائل ہے جس کے بدن پہ قمیض نہیں ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ بے لباس کو لباس دینے والا؟ جو بھی مجھے لباس دے گا خدا جنت میں اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ حضور وہ جو قمیض خرید کر لا رہے تھے، 4 درہم کی جو آپ نے اپنے زیب تن کیا ہوا تھا وہ اتاری، اس کو دے دی، اور جو 2 درہم آپ کے پاس بچے تھے دوبارہ آپ گئے اور ان 2 درہم کی قمیض خریدی اور خود زیب تن کیا، اور جب واپس آنے لگے اسی مقام پہ پہنچا، کیا دیکھا؟ وہی کنیز ہے جو رو رہی ہے ابھی تک، وہ گھر واپس نہیں گئی ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو آپ کو درہم دے دیے تھے، گھر کیوں نہیں گئی؟ کہا میں اس چیز تو میں نے خرید لی ہے 2 درہم کی، لیکن مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ چونکہ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے تو میرا مالک مجھے سزا دے گا، اس لیے میں گھبرا رہی ہوں، ڈر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات رسول، انک لعلی خلق عظیم کی منزل پر فائز نبی، کنیز کو ساتھ لیا، اس کے مالک کے گھر میں پہنچے، دق الباب کیا، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، خواتین تھیں۔ حضور نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو گھر میں موجود عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ پیغمبر اکرم اسلام نے پوچھا کہ پہلے میرے سلام کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے پہچان لیا تھا آپ کی آواز سے، ہم چاہتے تھے کہ یہ آپ کی زبان مبارک سے بار بار ہمارے لیے سلامتی کا لفظ جو ہے یہ دہرایا جاتا رہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ جب انہوں نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ان خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بابرکت قدم ہمارے گھر میں آپ نے رکھے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کنیز یہ رو رہی تھی، یہ خوف زدہ تھی کہ اس کو دیر ہو گئی، اس کا مالک اسے سزا دے گا، میں اس کو لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کو سزا نہ دیں، اس کو معاف کر دیں۔ جب ان عورتوں نے حضور کی یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے قدم بابرکت کے نتیجے میں ہم نہ صرف اس کی سزا معاف کرتے ہیں بلکہ آج سے اس کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں۔
اس کنیز کو آزاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنے ایک صحابی سے فرمایا کتنے بابرکت درہم تھے کہ ایک کنیز کا خوف دور ہوا، نہ صرف اس کا خوف دور ہوا بلکہ وہ آزاد ہو گئی، غلامی سے آزاد ہو گئی، اور 2 لوگوں نے ان درہموں سے لباس بھی پہن لیا۔ تو دیکھیے دوستو، رزق زیادہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس، مال و دولت کثیر ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں، اپنی زندگی ایسے بنائیں کہ ہمارے مال میں برکت آ جائے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ بابرکت بن جائے، ہماری زندگی بابرکت ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جن کی زندگی کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس سے ہزاروں انسان جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ مراجع کرام کی زندگی کو دیکھیے، کتنی بابرکت زندگی ہے۔ تو آئیے جب ہم رزق میں اضافے کی دعا کرتے ہیں، جب زندگی میں طولانی ہونے کی دعا کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، خدایا ہمیں بابرکت رزق عطا فرما اور بابرکت زندگی عطا فرما۔